حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کو، سوانح کو، ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام 1,24,000 کم و بیش ہوئے، لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں، بیٹا بعد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بھل ہیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے، ہمیں کراس کر کے، پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جدوجہد کی، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا۔ گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے، اس رواج فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد ہے، کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں۔ نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا، اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے ذات کی زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نہ، کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو۔ کہنے لگا دیکھ لو، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں۔ دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں، بدشگونی توہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ توہمات کا شکار ہو گئے۔ عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، توہمات کا شکار ہو گئے۔ بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، ایک نیک دل آدمی نے اسے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی۔ توہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ، توہمات کا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ، منجنیق، بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو،
وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے، اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ، وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے، ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے، پاؤں مبارک باندھ دیے، پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا، اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں، حوریں رونے لگی، فرشتے تڑپنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں، وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اسے کہو ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں، حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کا شکر بجا لانے لگے، نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو،